الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال 3 بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے عام انسانوں کو حکم دیا کہ تم اپنے اس اللہ سے، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے ایک باپ سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں تم ڈرو اپنے اس رب سے، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس رب نے تمہیں ایک ذات سے پیدا کیا ہے، پھر اسی ذات سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اسی ذات سے، اسی ایک نفس سے، اسی ایک مانس اور آدمی سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ انسانوں کے اولی اور پہلے ماں باپ ہے جن سے انسانوں کا وجود اللہ تبارک و تعالی نے بخشا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا۔ یہ دنیا کے سب سے پہلے 2 انسان ہیں، ایک باپ ہے جو ابو البشر ہے، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے،
دوسری عورت ہے جو پوری انسانیت کی پہلی ماں حضرت حوا رضی اللہ عنہا ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں میں سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری کائنات کے مردوں کو اور عورتوں کو پیدا کیا۔ یہ جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کے بعد سے آج تک وجود میں آئے ہیں اور قیامت تک وجود میں آئیں گے، ان دونوں سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پہلے باپ ہے، تو حضرت حوا رضی اللہ عنہا کا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے، وہ ہماری پہلی ماں ہے۔ مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی ایک مقام ہے، ایک عزت ہے، اس کا رتبہ ہے، اس کی شان ہے۔ آج کل میں اس لیے یہ موضوع اٹھا رہا ہوں کہ آج کل وومن ڈے یعنی عورتوں کا دیوس منایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے وومن ڈے بنایا، عورت کے مقام کو لوگ سمجھا رہے ہیں، اس کی ویلیو کو اور اس کی عزت کو بتلانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کے فائدے کے لیے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ تاریخ پوری کی پوری گواہ ہے، ساکشی ہے کہ ایک لمبے زمانے تک عورت بالکل مظلوم چلی آ رہی تھی، بہت ظلم ہو رہا تھا عورت پر، اتیاچار اور ظلم کے پہاڑ عورت پر توڑے جا رہے تھے، اور کوئی ایک قوم یا ایک خطہ نہیں بلکہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں جگہ جگہ پر عورت کو ظلم ستم کا شکار بنایا جا رہا تھا، عورت کو تختہ مشق بنایا جا رہا تھا، عورت پر اتیاچار ہو رہے تھے۔ جیسے یونان میں، مصر میں، عراق میں، ہمارے اس دیش ہندوستان میں، چین میں، غرض یہ کہ ہر خطے میں، ہر قوم میں عورت جہاں بھی ہوتی تھی، عورت پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، ظلم ستم کا شکار بنی ہوئی تھی۔ ہر طرح سے عورت کو ذلیل اور خوار کیا جاتا تھا، عورت کو بے عزت اور بے وقار سمجھا جاتا تھا۔ میں یوں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ عورت کو پاؤں میں پہنی جانے والی جوتیوں سے اور چپلوں سے بھی گھٹیا اور کم درجہ دیا جاتا تھا۔ یہ حال تھا عورت کا۔ عربستان جہاں سے اسلام پھیلا ہے، جہاں میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس عربستان میں، عرب خطے میں بھی عورت کو گھٹیا اور جو ہے بے عزت سمجھا جاتا تھا۔ عورت کے ساتھ ظلم اور اتیاچار اس حد تک بڑھے ہوئے تھے، اللہ کی پناہ کہ عورت کو اتنا گھٹیا سمجھا جاتا تھا
اتنا آر کا سبب سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی گھرانے میں اگر بچی پیدا ہو گئی تو باپ شرم کے مارے اپنے آپ کو چھپاتا تھا، وہ اپنی بے عزتی سمجھتا تھا، لوگ اس کی انسٹ کریں گے، اس کی عزت کو نیلام کریں گے، اس لیے وہ چھپتا پھرتا تھا۔ اور اللہ کی پناہ، یہاں تک بات کافی نہیں، اس سے بھی آگے وہ لوگ بڑھے ہوئے تھے کہ باپ جو شفقت بھرا ہوتا ہے، اس کے اندر پیدری شفقت ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اگر وہ غصے بھی ہوتا ہے تو باپ کے غصے میں بھی پیار چھپا ہوا ہوتا ہے۔ باپ وہ باپ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے بچوں سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ڈگری ہے، کوئی مقام ہے، کوئی نالج ہے، کوئی علم ہے، تو وہ باپ عرق ریزی کر کے اپنا پسینہ بہا کر، اپنا وقت کھپا کر وہ اپنے بچوں کے پیچھے اتنی انتھک محنت کرتا ہے کہ وہ یوں چاہتا ہے کہ مجھ سے بھی آگے میری اولاد نکل جائے۔ لیکن عربستان کا حال کچھ الگ تھا۔ اگر لڑکے پیدا ہوئے تو باپ بڑا خوش ہوتا تھا، لیکن جس گھرانے میں بچی کا جنم ہوا، بچی پیدا ہوئی، تو وہی شفیق باپ ظالم بن جایا کرتا تھا، اور اس کے ظلم کی انتہا ہوتی تھی کہ وہ اپنی بچی کو وہ جو ہے دور دراز جو ہے جنگلوں میں لے جا کر اور جو ہے دور علاقوں میں لے جا کر اپنی ہی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس کی داستانیں بھری پڑی ہے جو ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ غرض یہ کہ عربستان میں بچی کو جو ہے آر کا سبب سمجھا جاتا تھا، بچی کو شرمندہ ہونے کا سبب سمجھا جاتا تھا، اس لیے سگا باپ، حقیقی باپ اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایک صحابی رسول جب اسلام لائے ہیں تو وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور رو رو کر اپنی داستان اور اپنی کہانی سنائی ہے، جس سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ باپ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کسی کاروبار کی غرض سے دوسرے علاقے میں چند مہینوں کے لیے جا رہا تھا، میری اہلیہ، میری عورت حمل سے تھی، میں نے اس کو وصیت کی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو خوشی خوشی اس کو پالنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو کسی کا سہارا لے کر اس کو مار ڈالنا، اس کو زندہ دفن کر دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سفر پہ تھا، میرے یہاں بچی نے جنم لیا، میری عورت بڑی رحیمہ تھی، مشفقہ تھی، ماں تھی نا، ماں کی ممتا ہوتی ہے، ماں میں پیار ہوتا ہے، ماں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہے۔ ماں کی ممتا نے برداشت نہ کیا، ماں کی محبت نے اس کو گوارا نہ کیا کہ وہ اپنی بچی کو کسی طرح جو ہے ہلاک کرے، اس کو زندہ درگور کرے، اس لیے ماں نے اس کو پالا، اس کی پرورش کی، اس کو زندہ رکھا۔ اور جب میرے آنے کے امکانات ہوئے، جب میرے آنے کے دن قریب ہوئے، اس کو پتا چلا تو اس نے جو ہے بچی کو اڑوس پڑوس میں دے دیا، اور وہاں اس کو پالا گیا، اس کو بڑا کیا گیا۔ جب وہ بچی بڑی ہونے لگی، وہ جو ہے کھیلتے کھیلتے میرے گھر میں بھی آیا کرتی تھی، مجھے بڑی پیاری لگتی تھی، میں اس کو پیار کرتا تھا، اپنی گود میں بٹھا کر کھانا کھلاتا تھا، اس کو بڑے لاڈ سے رکھتا تھا، اس سے جو ہے میں نے انسیت پیدا کر لی۔ ماں نے دیکھا اب باپ اس سے محبت کرنے لگا ہے، اس کو عزت دینے لگا ہے، باپ اس سے پیار کرنے لگا ہے، اس کے لاڈ کو برداشت کرنے لگا ہے،
تو جو ہے ایک دن موقع پا کر جو ہے میرے موڈ اور میرے جو ہے خیال کو سمجھ کر کہ اب میں اس کے ساتھ جو ہے کچھ کروں گا نہیں، تو جو ہے اس نے ایک دن مجھے کہہ دیا اور بات بتا دی کہ اچھا یہ بچی جس سے تم کھیل رہے ہو، جس کے لاڈ اور پیار تم جو ہے برداشت کر رہے ہو، جس کے نخرے تم برداشت کر رہے ہو، جس سے بڑے پیار اور محبت سے پیش آ رہے ہو، جانتے بھی ہو یہ بچی کس کی ہے؟ میں نے پوچھا کہ کس کی ہے؟ کہ یہ تمہاری ہی بچی ہے، جب تم سفر پر گئے تھے تو ہمارے یہاں بچی کا جنم ہوا تھا، میں نے اس کو زندہ رکھا، لیکن آپ کے غصے کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ اس بچی کو ہلاک نہ کر دے اس وجہ سے میں نے اس کو جو ہے دوسرے کے یہاں رکھا اور اس کو پالا پوسا، اور آج یہ آپ کی ہی بچی ہے۔ باپ جو پہلے بچی سے بڑا پیار کرتا تھا، جس کے لاڈ اور نخرے کو برداشت کرتا تھا، جس سے بڑا جو ہے انسیت پیدا کیا ہوا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں جو ہے سرخ ہو گئی، چہرے کی رنگت بدل گئی، اس کی پیشانی پر غصہ چھلکنے لگا، اور وہ اس بچی سے ایسی نفرت کرنے لگا کہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس بچی کو غصے کے عالم میں اٹھایا، ہاتھ میں رسی لی، کچھ کدال لی، اور جو ہے میں وہاں سے چلا اور چل کر دور دراز لیتا چلا گیا۔ جب راستے میں بڑی دھوپ ہو گئی اور دھوپ کی وجہ سے میرا پسینہ بہنے لگا، بار بار یہ بچی میرے جو ہے پسینے کو اپنے دوپٹے سے پوچھ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی ابو جان اب کتنے دور جا رہے ہو، کیوں دھوپ میں چل رہے ہو، کیوں اتنی دقت اور مشقت برداشت کر رہے ہو؟ باپ کے اوپر تو غصہ سوار تھا، ظلم و ستم کرنا چاہ رہا تھا، اس باپ نے کوئی جواب نہ دیا، پھر آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے جب دور پہنچ گیا، بچی کو ایک کنارے پر بٹھایا اور خود جو ہے کدال اور پھاوڑے وغیرہ سے جو ہے زمین کھودنے لگا، کھڈا کھودنے لگا۔ جب گڑھا تیار ہونے جا رہا ہے اور جب وہ دھول اوڑ اوڑ کر اس کے منہ پر آتی تھی، بچی بار بار اٹھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے کو پوچھتی تھی، پسینہ پوچھتی تھی، اور مجھے بار بار جو ہے کہتی تھی ابو جان اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہو، ابو جان اتنی پریشانی کیوں اٹھا رہے ہو، ابو جان یہ کیا کر رہے ہو، کیوں اتنی تیز دھوپ کے اندر آپ اپنا پسینہ بہا رہے ہو؟ باپ کچھ نہ کہتا، باپ کچھ نہ کہتا۔ جب گڑھا بالکل تیار ہو گیا، اب قریب ہے کہ اس میں بچی رکھی جائے، اس نے بچی کے پاؤں باندھے، وہ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بچی کے پاؤں باندھے، رسی سے اس کے ہاتھ باندھے، اور پھر میں نے اس کو گڑھے میں ڈھکیلا۔ وہ بچی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی ابو جان میری کیا خطا ہے، ابو جان میرا کیا قصور ہے، ابو جان میں نے کون سا جرم کیا ہے، ابو میں آپ سے بڑا پیار کروں گی، میں کبھی آپ کو نہیں ستاؤں گی، ابو کبھی لاڈ اور نخرے نہیں کروں گی، ابو جان کبھی بھی آپ کو ٹینشن نہیں دوں گی، ابو جان آپ میری وجہ سے ڈپریشن کے شکار نہیں ہوگے، ابو جان آپ مجھے کیوں اس گڈھے میں دفن کر رہے ہیں؟ لیکن مجھ پر تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ سوار تھا، ظلم و ستم کے لیے میں نے اپنے آپ کو جو ہے تیار کر لیا تھا، میں کیسے رکتا؟ اس وقت جہالت مجھ پر سوار تھی، درندگی مجھ پر سوار تھی، حیوانیت مجھ پر سوار ہو گئی تھی، میں بچی کو عار سمجھتا تھا، اس لیے میں اس کی چیخیں سننے کے باوجود، اس کی چیخیں جو آج تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اس کے باوجود بھی یا رسول اللہ میں اس کے جسم پر مٹی ڈالتا رہا، وہ آخری حد تک چیختی رہی ابو جان مجھے چھوڑ دو، ابو جان میرا قصور کیا ہے، ابو جان کیوں مجھے دفن کر رہے ہو؟ آخری حد تک بچی کہتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کو جو ہے منو من مٹی کے درمیان، مٹی کے اندر اس کو دفن کر دیا۔ میری ماں اور بہنیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیے جانے سے پہلے،
دنیا کے اندر بچیوں کے ساتھ، استری اور مہیلاؤں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، وومن کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہ اتیاچار ہو رہے تھے۔ آج لوگ وومن ڈے مناتے ہیں، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ یہ پہلے کچھ ہوا کرتا تھا۔ اگر عرب میں کسی عورت کا شوہر مر گیا، اللہ اکبر، اگر کسی کا شوہر مر گیا، اس عورت کو، اس بیوہ کو، اس ودھوا کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور وہاں کے ظالمین اس پر بس نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض گھرانے کے لوگ تو اس عورت کو ایک کالی کوٹری میں، ایک بند کمرے میں قید کرتے تھے، نہ اس کو کھانا دیتے تھے، نہ اس کو پانی دیتے تھے، نہ اس کو باہر آنے دیتے تھے۔ وہ تڑپ تڑپ کر بھوک و پیاس کے عالم میں وہ بیچاری وہاں دم توڑ دیتی تھی، لیکن ان ظالموں کو، ان ظلم ستم کے جو ہے شکاریوں اور پجاریوں کو اس عورت پر کوئی ترس نہیں آتا تھا، اس وومن اور مہیلا پر کوئی ترس نہیں آتا تھا، اس بیوہ اور اس جو ہے ودھوا پر وہ ظلم ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ غیر مسلموں میں عورت کے ساتھ یہ اتیاچار ہوتے تھے۔ اب تاریخ اٹھائیے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا، وہ بیوہ ہے، وہ ودھوا ہے، وہ ودھوا ہوئی ہے، تو جب اس کے شوہر کی چیتا جلتی تھی، اس کی لاش کو جلایا جاتا تھا، اس عورت کو اس کی لاش کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، اور اس آگ میں اس عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یورپ اور انگریزی ممالک میں، اللہ اکبر، عورتوں کو ایسا گھٹیا اور ایسا ذلیل اور ایسا بے عزت بنایا گیا تھا، خدا کی قسم اس کے لیے تو میں یہی لفظ استعمال کرتا ہوں کہ انہوں نے عورت کو یوز اینڈ تھرو کا درجہ دیا تھا۔ عورت کو جب تک چاہتے تھے اپنے ہوس کی اور اپنے خواہشات کی جو ہے اس کو پتلی بنا کر، مجسمہ بنا کر، ایک مورتی بنا کر اس کو رکھتے تھے، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے۔ جب اس سے جی بھر جاتا، جب اس کے اعضاء سے ان کا من بھر جاتا، جب اس کی خوبصورتی سے ان کا دل بھر جاتا، یہی انسان، یہی مرد جو اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اس کو یوز اینڈ تھرو کی طرح، اس کو گلی کے جو ہے کتوں سے بھی بدتر اس کو زمین پر پھینک دیتا تھا، وہ گھٹیا شمار کی جاتی تھی۔ آج بھی یورپ میں عورت کو اتنی زیادہ عزت نہیں دی گئی۔ یہ آزادی کے نام پر یہ لوگ جو ہے ہمیں پاگل بنا رہے ہیں، ہمارا جو ہے مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی آزادی نہیں دی، عورت کو ایسا مظلوم بنا کر آج رکھا ہے۔ عورت گھر کی زینت ہے، عورت جنت کا ایک پھول ہے، عورت جو ہے ایک عزت والی اور جو ہے ایک وقار والی ذات ہے، لیکن انہوں نے اس کو جو ہے فیکٹریوں، بینکوں، کاروباروں اور دوسرے جو ہے بزنس کے لیے انہوں نے عورتوں کو استعمال کیا، اور دیکھا دیکھی آج ہمارے سماج کے لوگ بھی اپنی عورتوں کو جو ہے بینکوں اور دوسری جگہوں پر نوکریوں کے لیے چھوڑ رہے۔ کمانا مردوں کو تھا، اور آج عورتوں کے ذمے کمائی رکھ دی گئی کہ عورت بھی جو ہے مرد کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملائے اور جو ہے وہ اپنی عزت کو نیلام کرے۔ بینکوں میں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فیکٹریوں میں عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جہاں جہاں عورتیں بیچاری بزنس کے لیے جاتی ہے، کیسے لوگ اس پر نگاہ مار رہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ آصفہ کا واقعہ بالکل نہ بھولیں، تاریخ میں واقعہ یاد رہے گا، تاریخ اس کی ساکشی ہے۔ 8 سال کی بچی کو بھی اس وقت ہمارے دیش میں شکار بنایا گیا۔ درندگی، حیوانیت، ہوش خوروں کی زندگی ہمارے سامنے ہے، پھر ہم کس نام پر، کس بہانے پر اپنی بچیوں کو گھر سے اکیلا جو ہے ہم جانے دیں۔ اسلام آیا، اسلام نے عورت کو مقام دیا، اسلام نے ہی سب سے پہلے پہلی مرتبہ
دنیا کے اندر اگر کسی نے اسلام کے سوا عورت کو مقام دیا ہے تو آپ اس کا نام تلاش کریں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی نام نہیں ملے گا۔ صرف اسلام مذہب ہے کہ جس نے عورت کو مقام دیا، عورت کو عزت دی، عورت کا رتبہ بڑھایا، اور اس کے رتبہ بڑھانے کے لیے جو انسان ظلم کر رہے تھے 571 عیسوی میں، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے عرب کے مبارک شہر مکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آمینہ کے گھرانے میں عبداللہ کے دلارے کو، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت، پیر یعنی سوموار کے دن اس دنیا میں بھیجا۔ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، پوری کائنات کے لیے، پوری کائنات کی مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنایا۔ قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے، قرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر، اے رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب آپ کی 40 سال کی عمر ہوئی، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا اتیاچار ہو رہے، بچیوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہے، عورتوں کو ظلم ستم کا شکار بنایا جا رہا ہے، آپ اپنی عمر میں دیکھتے رہے۔ لیکن جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں حرا مقام پر ایک پہاڑی ہے، اس جگہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی وحی اتاری، قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو تعلیم دینا شروع کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حبشہ کے یہاں کہ ہم زندہ لوگوں کو ستایا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، ہم عورتوں پر ظلم و اتیاچار کیا کرتے تھے، ہم جو ہے اڑوس پڑوس کو ستایا کرتے تھے۔ لیکن اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہی لوگوں میں سے ہمارے درمیان پیغمبر اور رسول اور میسنجر بنا کر بھیجا۔ آپ نے ہم کو صحیح دین کی تعلیم دی، پڑوسوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو ہمیں بتلایا، ہمیں تعلیم دی، ہمیں سمجھایا۔ اسلام نے سب سے پہلا اسٹیپ عورت کو مقام دینے کا اس طور پر کیا کہ قرآن کریم کی آیتوں کو نازل فرمایا، جس میں عورت کو انسان سمجھایا کہ عورت انسان ہے۔ جہاں عورت کو جانور سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا، جو میں نے آپ کو داستانیں سنائی ہے، آپ تاریخ پڑھیے، معلوم کیجئے، آپ کو پتا چلے گا۔ خدا کی قسم میں نے تو بہت چند منٹوں میں بہت کم قصے اور کم باتیں بیان کی ہے، عورت کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا آپ ہسٹری اور تاریخ میں معلوم کریں۔ لیکن ان کو یہی پتا نہیں تھا کہ یہ عورت انسان بھی ہے۔ قرآن کریم نے سب سے پہلے اس کو انسان بتلایا۔ میں نے سورہ نساء کی پہلی آیت آپ کے سامنے خطبہ میں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، تمام لوگوں کو، صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، تمام لوگوں کو خطاب کیا، پوری انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کیا، اور سب سے فرمایا تم اپنے اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی ذات سے، ایک ہی نفس سے پیدا کیا، اور ان کے وجود سے
پھر ان کی زوجہ محترمہ، ان کی اہلیہ محترمہ، ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے رجالن کثیرا و نساء، بہت سارے مردوں کو بھی اور بہت ساری عورتوں کو بھی پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے مرد کو جس حیثیت اور جس مقام کے ساتھ رب نے پیدا کیا ہے، اسی حیثیت یعنی انسان ہونے کے ناطے اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بھی پیدا کیا، وومین کو بھی وجود دیا ہے، مہیلا کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور انسانوں میں سے ہی ہے، یہ جانور نہیں ہے، یہ تمہاری غلام نہیں ہے، نوکرانیاں نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے، اس کو ردی کی ٹوکری سے بھی بدتر سمجھا جائے، اس کو پاؤں میں پہنے جانے والی جوتیوں سے بھی گھٹیا سمجھا جائے، بلکہ یہ انسان ہے، اس کو مقام دیا، اس کو رتبہ دیا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، جب آدم علیہ السلام کی اولاد مرد ہے تو آدم علیہ السلام کی اولاد عورتیں بھی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد عورتیں بھی ہیں، لہذا جب آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے عزت بخشی ہے، اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، پہلی آیت سورہ نساء کی جس میں عورت کو انسانوں میں شمار کروایا، دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھی وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی، اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور افضل انسان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لہذا عورتیں جب انسانوں میں سے ہے تو اس کو افضل سمجھا جائے، اس کو اشرف سمجھا جائے، اس کو عزت والا سمجھا جائے، اس کو ویلیو دی جائے، اس کو ذلیل و خوار نہ کیا جائے۔ یہ اسلام کا جو ہے ایک طریقہ ہے۔ میری ماں اور بہنیں، میں آپ کے سامنے اس لیے باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم اسلام والی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مقام کم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا مقام بتلایا ہے۔ سورہ 3 چھوٹی سی سورت ہے، والتین والزیتون، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین شکل و صورت کے ساتھ، بہترین فیس کے ساتھ، حلیے کے ساتھ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جب انسان کو بہترین سانچے میں، بہترین ڈھانچے میں، بہترین شکل و صورت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اسی انسان میں عورت بھی ہے، اور عورت سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد عورتوں کا مقام بڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا پوری کی پوری جو ہے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، متاع ہے، اور اس دنیا کی بہترین متاع، دنیا کی بہترین شے المرأۃ الصالحہ، صالح اور نیک عورت ہے۔ پتہ چلا کہ عورت کا صالح ہونا، نیک ہونا عورت کے لیے ایک زینت ہے، اس کا ایک لباس ہے۔ المرأۃ الصالحہ دنیا جہاں کی نعمتوں میں سب سے بہتر بیان کیا۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو بہت پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ عورت کو کتنا بڑا مقام دیا، کہ مجھے دنیا کی چیزوں میں سے عورت اور خوشبو بہت زیادہ پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے عورت کے مقام اور درجے کو بڑھانے کے لیے۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اٹھایا کہ عورت کو دنیا کی بہترین شے شمار کیا۔
عورت کو دنیا کی سب سے بہتر چیز بتایا. ابھی آج کل عورت کے ذمے کمانا، اللہ اکبر، قرآن عجیب کتاب ہے، سمجھایا کہ عورت کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے، عورت تو گھر میں رہے گی، یہ ذمہ داری مردوں کی ہے. قرآن کریم میں اس لیے فرما الرجال قوامون علی النساء، غالباً سورہ نساء کی 34ویں نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات اپنی عورتوں کے ذمہ دار ہیں، ان کے جواب دار ہیں. مردوں کی جواب داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے عورتوں کی. یہ ذمہ داریاں عورتوں کی نہیں ہے، یہ مردوں کی ہے. جہاں عورت کو ایک دم بالکل تابع اور محکوم سمجھا جا رہا تھا، عورت کو ذلیل اور خوار سمجھا جا رہا تھا، وہاں اسلام نے یہ پہلو اٹھایا. اسلام نے اس کا درجہ اس طور پر بڑھایا کہ مردوں کے ذمہ بات ڈالی کہ تمہارے ذمہ ہے ان کی تمام ذمہ داریاں، تمام ضرورتوں کو اور حاجتوں کو پورا کرنا، تم مردوں کی ذمہ داری. اگر عورت بیٹی ہے، اگر استری جو ہے ڈاٹر ہے، بیٹی ہے، تو اس کی ذمہ داری اس کے باپ پر ہے، اس کی تمام ضرورتوں کو باپ پورا کرے گا. اگر جو ہے باپ نہیں ہے اور اگر عورت ہے، وہ بہن ہے، سسٹر ہے، تو اس کے بھائی پر، اس کے برادر پر اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی ذمہ داری نبھائے گا. اگر عورت جو ہے بڑی ہو گئی، بچی سے اب جوانی کی دہلیز پر پہنچی، اس کی شادی ہو گئی، اس کا بیاہ ہو گیا، اس کا لگنا اور اس کی جو ہے میرج ہو گئے، تو اب اس کی پوری ذمہ داری بھائی اور باپ سے منتقل ہو کر اس کے شوہر پر آ جائے گی، اس کے ہسبینڈ پر آ جائے گی. اب یہ ذمہ داری اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کے نفقے کی ذمہ داری، اس کے سکنے کی ذمہ داری، اس کے رہن سہن کی ذمہ داری، اس کے کپڑے وغیرہ دلانے کی ذمہ داری، اس کے کھانے اور پینے کی ذمہ داریوں کو نبھانا اس کے اب شوہر پر آ گیا. اب یہ نوجوان لڑکی میرج کے بعد، شادی کے بعد، اگر یہی بچی جو ہے جوانی کے عالم کو پار کر کے اب یہ صرف ایک فردن عورت میں سے اب یہ ماں کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اب یہ بچے والی بن جاتی ہے، خود کی یہاں اولادیں ہونے لگتی ہے، تو اب اسی ماں کی ذمہ داری اگر شوہر نہیں ہے تو ان کے بیٹوں پر آ جاتی ہے. اللہ اکبر. الرجال قوامون علی النساء، مرد ہی عورت کے ذمہ دار ہے، مرد ہی. میں حضرات ہی اپنی عورتوں کے ذمہ دار ہے، جواب دار ہے. بیٹی ہے تو باپ، بہن ہے تو بھائی، بیوی ہے تو شوہر، اور ماں ہے تو بیٹا. اس کا ذمہ دار ہے اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کے تمام کام کاج کو ان کے یہ مرد حضرات پورے کرے. کتنا مقام ہے آپ کا! مقام تو بادشاہ جیسا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا، صرف گھر میں رہو، گھر کی زینت بنے رہو، شریعت اور مذہب کی پابندی میں رہو. آپ کی ذمہ داریاں آپ کے شوہر نبھائیں گے. لیکن اگر آپ ہی بہانے ہزار کریں، میری مائیں آپ کو ہی نہ کرنا ہو تو بہانے ہزار ہے. پھر آپ شریعت کی پابندی کریں، آپ شریعت کے دائرے میں رہے، یہ اسلام کا دائرہ ہے. اللہ اکبر. پھر مقام بڑھاتے بڑھاتے بچی کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے کتنا اونچا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال ثلاث بنات، جس نے اپنی 3 بچیوں کی پرورش کی. جب بچی ہے عورت، استری بچی ہے، ابھی ڈاٹر ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کے باپ نے اس کی پرورش کی، اس کی ذمہ داری نبھائی، اس کی ماں نے اس کی پرورش کی، اس کی ذمہ داری نبھائی. فَأَدَّبَهُنَّ
پھر اس کو ادب سکھلایا، اس کو تعلیم دی۔ اللہ اکبر۔ اب تاریخ اٹھائے، میں بار بار تاریخ کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کے لیے کوئی تعلیم گاہ نہیں تھی۔ اسلام آنے سے پہلے عورتوں کو نالج اور ایجوکیشن میں بالکل حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ عورت تو بس پاؤں کی جوتی بنی رہے، عورت تو بس مرد کی تابع رہے، عورت تو بس مرد کے حکم کے تحت رہے، محکوم بنی رہے، عورت کچھ بھی نہ سیکھے۔ لیکن اسلام نے کیا لفظ استعمال کیا؟ من عال ثلاث بنات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی 3 بچیوں کی پرورش کی، فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب سکھلائے، ان کو شریعت سکھلائی، ان کو دین سکھلایا، علم دین ان کو سکھلایا، ان کو نالج اور ایجوکیشن دیا۔ فَأَدَّبَهُنَّ، جب یہ بچی ہے اس کے گھر میں پرورش پا رہی ہے، اس کو خوب بنایا، سوارا، تربیت یافتہ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَزَوَّجَهُنَّ، پھر اس کا اچھی جگہ پر نکاح کیا، اس کا میرج کروایا، اچھی جگہ اس کے لگن کروائے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی ہوا جب نکاح ہو گئے، شادی ہو گئی، بیاہ ہو گیا، میرج کر کے وہ میکے میں چلی گئی، اس کے بعد باپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، جب یہ گھر پر چلی جائے اس کے شوہر کے ہاں، اس کے ہسبینڈ کے ہاں رہنے لگے، پھر بھی باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَقْتًا فَوَقْتًا، اس کو کچھ نہ کچھ احسان کے طور پر بھیجا۔ شوہر کی ذمہ داری ہو گئی، لیکن باپ بالکل اس سے فارغ نہیں ہو گیا، اس پر کچھ نہ کچھ احسان کرتا رہے۔ باپ بڑا شفیق ہوتا ہے، دنیا میں کرتے ہیں، نواسوں کو زیادہ نانے ہی پالتے ہیں۔ یہی تو اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو میرے آقا، میرے مولا، فخر موجودات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پالا ہے۔ بڑی محبت کرتے تھے، نانے کو اپنے نواسوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو باپ جو ہے وہ احسن الیہن، ان پر احسان کرتا رہے، ان پر احسان کرتا رہے۔ کیا ملے گا؟ پرورش کی، ادب سکھلایا، اچھی جگہ نکاح کروایا، باپ کو کیا ملے گا؟ احسان کیا۔ فَلَهُ الْجَنَّةُ، میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو دین سکھلایا، ان کو ادب سکھلایا، ان کو نالج دیا، ایجوکیشن دیا، اور اس کی اچھی جگہ نکاح کروائے، تو وہ جو ہے میرے ساتھ کا ہاتین، آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو، ایک شہادت کی انگلی اور اس کے بازو والی انگلی کو آپ نے اٹھایا، وسطی کو، اور پھر دونوں کو ملا کر بتایا کہ ہاتین، وہ میرے ساتھ یوں کھڑا رہے گا۔ یعنی جس طرح سے یہ 2 انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہیں، اسی طرح قیامت کے دن وہ آدمی اپنی بچوں کی پرورش کرنے والا، اپنے بچوں کو جو ہے ادب سکھلانے والا، اپنی بچیوں کی ذمہ داری نبھانے والا، ان کی اچھی جگہ نکاح کروانے والا، وہ جو ہے قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، یہ ویلیو دی۔ اگر وہ بچی جوان ہوئی ہے، جوانی کی دلیز کے بعد جو ہے شادی اس کی ہو گئی، شادی ہو جانے کے بعد وہ بچی خود ماں بنتی ہے، تو ماں کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے کتنا اونچا کیا۔ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے تلے ہے، تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں کا مقام بنایا۔ ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر کس کا حق زیادہ بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا اور کس کا؟ پھر بھی فرمایا تیری ماں کا۔ پھر فرمایا کس کا؟ تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ ماں کا نام میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مقدس پر آیا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ماں کا مقام کتنا اونچا ہے۔
پھر جب چوتھی مرتبہ پوچھا اب کس کا، تب جا کے چوتھے نمبر پر باپ کا نام دیا کہ اب تیرے باپ کا۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ تیرے ماں باپ اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو تو ان کے سامنے اف تک بھی مت بول، ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو۔ یہ ویلیو بڑھائی صرف باپ کی نہیں، ماں کی بھی، عورت کی بھی، وومن کی بھی، استری کی بھی، مہیلاؤں کی بھی عزت قرآن نے بڑھائی ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، ہما سے مراد دونوں ہے، یعنی کہ باپ کو رسپیکٹ کرو، باپ کی عزت کرو، اور ماں کو ذلیل سمجھا جائے، ماں کو بے عزتی دی جائے، ماں کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ بعض گھرانے اسلام کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ودھا آشرم اور اولڈ ہاؤس میں چھوڑ رکھا ہے۔ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے اور ان کا سروے ہے کہ کتنے سال سے وہ ودھا آشرم چلاتے ہیں، لیکن ایک مذہب والے ہیں مسلمان اسلام والے، وہ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو بوڑھے ہونے کی وجہ سے ودھا آشرم میں چھوڑنے نہیں آئے۔ آج بھی 0 پوائنٹ ہے، بالکل 0 پوائنٹ ہے کہ ایک بھی ماں باپ مسلمان کے ودھا آشرم اور اولڈ ہاؤس میں نہیں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ پہلا لفظ استعمال کیا کہ ماں باپ کو اگر بوڑھے ہو جائے تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت۔ بڑھاپے کی وجہ سے 55 کا بچپن میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، سمجھے؟ آپ کی مائیں 55 سال کی ہو گئی، اب وہ گھر میں بکا بک چالو رکھے گی، اب کچھ بولتی رہے گی، اناپ شناپ بکتی رہے گی۔ اب وہ نوجوان بہو ہے، نوجوان بیٹیاں ہیں، وہ اکتا جاتی ہے ان عورتوں سے، اکتا ہے نہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو کبھی جھڑکو مت، ان کو ڈانٹو مت، ان کے سامنے جو ہے آنکھیں مت کھینچو، زبان درازی مت کرو۔ قرآن کی تعلیم ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے نرم لہجے میں بات کرو، بالکل سیدھے سادے الفاظ بولو، تڑا کے نہیں، اترا کر نہیں، غصے کے عالم میں نہیں، ان کے ساتھ نرم لہجہ استعمال کرو، اور ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان ماں باپ پر آپ ایسا ہی رحم کرے، ایسا ہی جو ہے ان پر رحمت کا نزول فرمائے جیسا کہ انہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں پیار سے لاڈ سے پالا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے مقام کو کتنا اونچا بیان کیا، فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، اگرچہ وہ کافر ہو، اگرچہ وہ غیر مسلم ہو، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، نون مسلم ہو، پھر بھی ماں باپ کے ساتھ دنیاوی معاملات میں تم اچھا سلوک کرو۔ بیویاں ہیں تو ان کو گھٹیا نہیں سمجھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان کے اعتبار سے ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ وَخَيْرُكُمْ، اور تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو۔ وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، اور تم میں بہتر سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنی عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے میں۔ یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے، مستورات کے عنوان سے، عورتوں کے عنوان سے۔ آج لوگ جو ہے وومن ڈے بنا رہے ہیں،
ان کو یہ میرا میسیج ہے، آپ بھی میرا میسیج پہنچائے کہ عورت کو سب سے پہلے، سوپرتھم، سب سے فرسٹ اگر کسی نے مقام دیا ہے، درجہ دیا ہے، عورت کی ویلیو کو سمجھایا ہے، تو صرف اور صرف واحد مذہب، تنہا ایک مذہب ہے، اس کا نام ہے اسلام۔ اسلام کے دائرے میں عورتوں کا بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے، عورتوں کو شان دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام سے وابستگی نصیب فرمائے، اس کی پابندی ہمیں نصیب فرمائے، اس کو جو ہے اپنانے کی اور اس کے تمام احکامات اور فرائض اور جتنے بھی اس کے ارکان ہیں، اللہ ہمیں اس کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔